السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرادک الی معاد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکبادیاں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت ہے، کیونکہ اتنی بارش کے باوجود آپ یہاں پر رکے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزاد ہندوستان میں پیدا کیا، ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ کی جس نعمت پر شکریہ ادا کیا جائے، اللہ اس نعمت میں دوام بھی عطا فرماتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جشن آزادی کے نام سے ہے۔ کیا صرف ایک شام مجاہدین آزادی کے نام اس طریقے سے پروگرام کرنے سے مجاہدین کا حق ادا ہو جائے گا؟ آخر یہ جشن آزادی کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں قربانیاں دیں، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور یوم آزادی کے موقع پر اس بات کا عہد کیا جائے کہ جس خواب کو دیکھ کر انہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، ہم ان کے خواب کو پورا کرنے میں ہر ممکن کوشش کریں۔ اس لیے یوم آزادی کے موقع پر پروگرامات کیے جاتے ہیں اور عہد کیا جاتا ہے کہ اب آئندہ ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو ہمارے ملک اور اس کے قانون کے خلاف ہو۔ ہم اور اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن۔
ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو زمین کے جس خطے نے سب سے پہلے آپ کے قدموں کو چوما وہ زمین کا کوئی اور خطہ نہیں بلکہ وہ ہندوستان کی سرزمین تھی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور اسی کے ساتھ اس بات کو غور سے سنیں کہ ہمارا جو ہندوستان سے تعلق ہے وہ ایسا نہیں کہ ہماری پیدائش کے بعد کا ہو، بلکہ ہمارا جو تعلق اس ملک سے ہے وہ ہماری پیدائش سے پہلے سے ہے۔ کس طریقے سے ہے ہمارا تعلق پیدائش سے پہلے؟ تو مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ آدمی کی قبر اسی جگہ پر بنتی ہے جس جگہ کی مٹی سے اللہ نے اس کو بنایا ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کے جو پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو انتظار تھا۔ آپ تھوڑی سی دیر توجہ اپنی ادھر رکھیے۔ ہمارا تعلق ہندوستان سے ایسا نہیں کہ ہماری پیدائش کے بعد سے ہو، بلکہ ہمارا تعلق اس ملک سے ہماری پیدائش سے پہلے سے ہے۔ کیسے ہے ہماری پیدائش سے پہلے سے؟ تو بتایا میں نے آپ کو، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ آدمی کی قبر اسی جگہ پر بنتی ہے جس جگہ کی مٹی سے اللہ نے اس کو بنایا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ مٹی واپس اسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو بے شمار قبرستان پھیلے ہوئے ہیں اور یہ جو ہزاروں قبریں، مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہندوستان کی مٹی سے بنایا اور آج ہندوستان کی مٹی میں یہ آرام کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں واپس اس مٹی میں لے جائیں گے، وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور تمہیں پھر واپس اسی مٹی سے نکالیں گے۔ تو پتہ چلا ہمارا تعلق اس ملک سے ہماری پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اور یہاں سے اس بات کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تن کے گورے اور من کے کالے جب انگریزوں نے اس ملک کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا
تو اس وقت ان کا کوئی آفیسر مرتا سو اس کی ڈیڈ باڈی کو ایسا نہیں کہ ہندوستان کی دھرتی پر انہیں سپرد خاک کیا جاتا ہو، بلکہ ان کی ڈیڈ باڈی کو انگلستان لے جایا جاتا اور وہیں ان کی آخری جو بھی رسومات ہوتی ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جسموں کو اللہ نے اس پوتر دھرتی سے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کو تھوڑا دیر روک لیجیے، ہماری بات پوری ہو جائے، کیونکہ سب لوگ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ جو میں بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارا تعلق ہمارے ملک سے، ہماری پیدائش سے پہلے سے ہندوستان میں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا بہت بہت شکر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کردار و عمل سے ہمیں وطن سے محبت کرنے کا سبق دیا۔ کس طریقے سے سبق دیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ سارا کا سارا ماجرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے سامنے جب سارے حالات بیان کیے اور جو پہلی وحی میں جو جو باتیں پیش آئیں وہ سب بتایا، تو ورقہ بن نوفل نے پوری بات کو سن کر 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات کہی کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم تمہیں جھٹلائے گی۔ حضور خاموش۔ دوسری چیز کہی کہ تمہاری قوم تمہیں بڑا ستائے گی۔ حضور اس پہ بھی خاموش رہے، جبکہ یہ 2 چیزیں بڑی دردیلی، جھٹلانا، تکلیف پہنچانا، لیکن ان دونوں باتوں پر حضور خاموش رہے۔ تیسری بات کہی کہ حالات ایسے بن جائیں گے کہ آپ کو آپ کا وطن بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ جب یہ تیسری بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ حضور کا یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بے پناہ محبت۔ الروض الانف میں امام سہیلی نے اس کو نقل فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو ہمارے آقا نے مکہ کی طرف توجہ فرمائی اور کہا اے مکہ، تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو میری جنم بھومی ہے، میرا بچپن، جوانی، میری زندگی کیا ہے، شب و روز تیرے اندر گزرے۔ اگر یہاں کے لوگ میرا یہاں رہنا 2 بار نہ کرتے تو میں کبھی بھی مکہ کو نہ چھوڑتا۔ یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ میں سرکار نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں پہنچ چکے تھے۔ مسلمان
مسلمانوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو چکی تھی، اب کسی طریقے کی یہاں پر پریشانی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی مکہ سے آتا تو اللہ کے نبی اس سے مکہ کے احوال کے بارے میں پوچھتے، اس سے کہتے بتاؤ مکہ کے کیا حالات ہیں، بتاؤ وہاں کے سڑکوں کے کیا حال ہیں، بتاؤ وہاں کے پیڑ پودوں کے کیا حال ہیں، وہاں کی فصلوں کے کیا حال ہیں، وہاں کے لوگوں کے کیا حال ہیں، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بے پناہ محبت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس بات کا درس دیا کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے، اور یہ فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، انسان ہی نہیں، چرند و پرند بلکہ ایک جانور بھی جس جگہ پہ رہتا ہے اسے اس جگہ سے ایک طریقے سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، ایک طریقے سے لگاؤ ہو جاتا ہے، ایک طریقے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو وطن کی محبت ہے یہ نیچرل چیز ہے۔ عزیزان محترم، دن گزرتے رہے اور جب انگریزوں نے اس ملک کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تو سمجھ لیجئے اس دور میں علماء کرام، اس دور کے جو مجاہدین آزادی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سمجھ لیجئے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1857 سے پہلے سمجھ لیجئے آزادی کی مہم شروع ہوئی، علماء نے بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا، بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، مولانا فضل حق خیر آبادی، جو سمجھ لیجئے دہلی کی سرزمین پر جامع مسجد سے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا، جہاد کا فتویٰ جاری کیا، اور سب اہل وطن کو اس بات کی طرف ترغیب دلائی کہ اب انگریزوں کے ساتھ لڑنا، اب انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے، ان کو یہاں سے مار کے بھگایا جائے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے جیسے یہ فتویٰ دیا، آگ کی طرح سمجھ لیجئے یہ فتویٰ پورے بر صغیر میں پھیل گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مولانا فضل حق خیر آبادی کی جیسے ہی گرفتاری ہوئی، اور جو مخبر تھا وہ سہم گیا، اور جیسے ہی اس نے مولانا فضل حق خیر آبادی کو دیکھا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہ فضل حق نہیں ہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، جو انگریزوں کے خلاف ہے، یہ وہ نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیے مولانا فضل حق خیر آبادی کی جواں مردی اور دلیری، بہادری اور شجاعت۔ آپ نے کہا یہ جو تمہارا مخبر ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں وہی فضل حق خیر آبادی ہوں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی گرفتاری ہو گئی۔ آپ دیکھیے حالات کتنے کریٹیکل تھے۔ فضل حق خیر آبادی کا کوئی مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں، کوئی مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں۔ فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا مقدمہ نہیں لڑ رہا ہے تو میں خود اپنا مقدمہ لڑوں گا۔ لکھنؤ میں مقدمہ چلا، سمجھ لیجئے جو اس کچہری کا جو جج تھا وہ بھی آپ کا شاگرد، اس نے کہا بس آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا ہے، باقی سب آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، آپ کو سزا نہیں ہوگی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے کہا جب فتویٰ میں نے دیا ہے تو میں کیوں کہوں کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ بہرحال کالے پانی کی سزا ہو گئی، جزیرہ عڈمان سیلولر جیل کے اندر آپ کو بھیج دیا گیا۔ سیلولر جیل کالے پانی کی سزا کا مطلب تھا موت۔ آپ کی کتاب الثورۃ الہندیہ کے اندر آپ نقل کرتے ہیں کہ وہاں اتنی تکلیف اتنی تکلیف اتنی تکلیف کہ جو سورج
وہ ہمیشہ سر پہ رہتا، ہوا وہاں کی بدبودار، جو کھانا ملتا سمجھ لیجئے وہ بہت ہی غلیظ، اور جو پانی ملتا وہ سانپوں کے زہر سے زیادہ کڑوا۔ اس طریقے کی تکلیفوں کا سامنا مجاہدین آزادی نے کیا، کالے پانی کی سزاؤں کا مقابلہ کیا۔ مولانا فضل خیر آبادی سے ایک انگریز آفیسر نے بھی کہا کہ فتویٰ واپس لے لو، آپ کی جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی، رہا کر دیا جائے گا۔ مولانا فضل خیر آبادی نے جو بھی جواب دیا ہو مفہوم اس کا یہی ہوگا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور آپ نے منع کر دیا کہ مجھے تم خریدنا چاہتے ہو، سنو تمہاری تجوریوں میں اتنا پیسہ نہیں، اتنی دولت نہیں جو فضل خیر آبادی کو، اس کے قلم کو خرید سکے۔ ارے فضل خیر آبادی کو خریدنے کی بات تو بہت دور ہے، میرے جوتے کے نیچے جو مٹی ہے تم اس کو بھی نہیں خرید سکتے ہو، اور تم مجھے لالچ دیتے ہو کہ تمہارا ملک جس کے لیے تم اتنا لڑ رہے ہو، تمہارا ہندوستان تمہیں کیا دے گا، کیا دے گا تمہارا ہندوستان تمہیں؟ تو انگریزوں سے مولانا فضل خیر آبادی نے کچھ اس طریقے سے ان کو جواب دیا تھا کہ میرے ملک کی ذمہ داری نہیں مجھے بڑھائے، میرے ملک کی ذمہ داری نہیں مجھے بڑھائے، بلکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک کو آگے بڑھاؤں۔ بہرحال آپ سزا کے دن گزارتے رہے، آپ نے آخری وصیت کی کہ جب ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو جائے، آپ کو اس بات کا یقین تھا، جو آپ نے چنگاری لگا دی تھی، آپ کو یقین تھا کہ یہ چنگاری ایک دن جوالا مکھی کی شکل اختیار کرے گی اور انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑے گا، ان کو یقین تھا۔ اس لیے وصیت میں لکھا، جب ملک میرا آزاد ہو جائے، اگر اس صبح کو میں دیکھ نہ سکوں تو جب ملک آزاد ہو جائے تو اس آزادی کے پروانے کو میری قبر پر پڑھ کر سنایا جائے۔ عزیزان محترم، اور ادھر ان کے جو گھر والے تھے وہ کوشش میں لگے تھے رہائی کے لیے، رہائی کے لیے، رہائی کے لیے، اور انہوں نے ادھر سے ضمانت کے کاغذات بھی تیار کر لیے، رہائی کا تمام جو کاروائیاں ہوتی ہیں مکمل کر لی۔ جیسے ہی جزیرہ انڈمان نکوبار کالا پانی پہنچے تو دیکھا وہاں کسی کا جنازہ جا رہا ہے۔ ان کے گھر والوں نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کوئی فضل خیر آبادی تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، یہ انہی کا جنازہ ہے، یہ انہی کا جنازہ ہے۔ جیسے ہی گھر والوں نے سنا تو ان کے دل پر کچھ اس طریقے سے گزری، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ ہو سکتا ہے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں۔ مولانا فضل خیر آبادی کا جنازہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے۔ اور مولانا فضل خیر آبادی کی سمجھ لیجئے آخری جو رسومات تھیں وہ سیلورس جیل ہی کے اندر ادا کی گئیں اور ان کی قبر وہیں پر ہے۔ تو بہرحال یہاں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجاہدین نے، ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، اس کے بعد یہ آزادی کا تحفہ ہمیں ملا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم ایک شام مجاہدین آزادی کا ذکر کر لیں، جھنڈا پھہرا لیں، صرف آزادی کا نام یہ نہیں، بلکہ جن مجاہدین نے
اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسا ہندوستان بنے، ایک ایسا ہندوستان بنے، ایک ایسا ہندوستان بنے کہ ساری دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، ہندوستان زندہ باد۔